اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج سنیچر اور 21 نومبر کی تاریخ ہے کہ جہاں ہم آپ سے دینی سماجی رفتار کے اس پروگرام میں لائیو ہوتے ہیں اور تمام ہمارے احباب بے خواہ، ہمارے بزرگ اپنی دعاؤں کے ساتھ، ہمارے نوجوان اپنی محبتوں کے ساتھ اور ہمارے بھائی اپنی اپنی چاہتوں کے ساتھ اس پر نظر آتے ہیں۔ دینی سماجی رفتار جو رفتہ رفتہ آپ کا پسندیدہ پروگرام ہوتا جا رہا ہے، اس میں آپ سب کا استقبال ہے اور آپ سب کی خدمت میں علی اصغر حیدری کا سلام، ہمارے نعیم عباس، رضوان حیدر، نایاب عباس صاحب اور کاظم حسین مظہری صاحب اور دیگر ہمارے بہت سارے احباب جو اس سے جڑ رہے ہیں اور فکر دین و سماج رکھنے والے جو سوشل میڈیا کا تفریحی استعمال کرتے ہیں، منورنجن سمجھتے ہیں، ان سے کوئی گفتگو کیا کرنا ہے، اس لیے کہ ڈھنگ کی گفتگو، سلیقے کی بات چیت، ان تمام چیزوں کے لیے ادب درکار ہے، تہذیب درکار ہے اور اس کے لیے بزرگوں سے رابطہ، علماء کی بزم اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لازمی حصہ ہیں۔ پھر بھی میں اپنے تمام جڑنے والوں کی خدمت میں جو مستقل آتے جا رہے ہیں، ہمارے تابش خراسانی صاحب، جناب شہادت حسین صاحب، یہ وہ سارے ہمارے احباب ہیں، ہمارے بھائی ہیں کہ جو مسلسل ہماری پوسٹ سے، ہمارے اس پروگرام سے، دینی سماجی رفتار جو ہر سنیچر کو، اور جو لوگ اس سے مسلسل ہوتے رہے ہیں، اس کی مقصدیت اور اس کی افادیت ان کے پیش نظر ہے کہ پورے ہفتے سوشل میڈیا پر دینی اور سماجی سرگرمیوں پر بے لاگ تبصرہ، بے لپیٹ تبصرہ، اس لیے کہ حق گوئی ایک شعار ہونا چاہیے، چاہے وہ اپنے خلاف کیوں نہ ہو بات جائے، ہمیں اس برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ میں آپ تمام اپنے معزز دوستوں سے، اپنے تمام احباب سے یہی کہوں گا کہ اس وقت عالمی معاشرے میں، ہمارے عالمی سماج میں، جہاں ایک طرف ہمارا دین ہے جس کا نام اسلام ہے، دین کے ساتھ ایک لفظ اور جڑ کے آتی ہے جس کا نام مذہب ہوتا ہے۔ مذہب ایک اسٹیٹ کی حیثیت رکھتا ہے اور دین ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے ہمارا ملک ہے، ہمارا ہندوستان، اس میں بہت ساری ریاستیں ہیں، بہت سارے اسٹیٹ ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سارے اسٹیٹ جو ہیں یہ الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ تہذیبوں کے نمائندہ ہیں، الگ الگ زبانوں کے نمائندہ ہیں، حتیٰ کہ اب تو الگ الگ ذات، الگ الگ مذاہب اور ان تمام چیزوں کو لے کر کے لوگ جو ہے یہ سامنے آتے ہیں۔ اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ انسان ریاستوں کے حوالے ہو جاتا ہے، کہیں زبان کا تعصب آتا ہے، کہیں ہندی قابل قبول نہیں، کہیں تیلگو نہیں چھوڑی جائے گی، کہیں ملیالم نہیں چھوڑی جائے گی۔ ان تمام جو ہے تبصرے جو ہے وہ آپ دیکھیں کر کے تو ایک نتیجہ نکلے گا کہ جب یہ سارے کے سارے ملتے ہیں تو ایک قوم کہلاتی ہے۔ ہماری قومیت ہندوستانی ہے، ہم ہندوستانی قوم ہیں، اور قوم اسی وقت قوم کہلائے گی کہ جب تمام ریاستیں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنے مقصد پر باقی رہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں مقصد کا تعین کرنا ہوگا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ یہ گلستاں کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ ساؤتھ میں الگ رنگ کے پھول ہیں، بنگال میں الگ رنگ کے پھول ہیں، آسام میں الگ رنگ کے پھول ہیں، اتر پردیش میں الگ رنگ کے پھول ہیں، مہاراشٹر میں الگ رنگ کے پھول ہیں، الگ خوشبو ہے، الگ رنگ ہے، الگ بو ہے۔ یہ تمام چیزیں الگ ہونے کے باوجود جب یہ سارے پھول ایک جگہ پر مجتمع ہو کے کھلتے ہیں، مہکتے ہیں، خوشبوئیں بکھیرتے ہیں، تو اسے گلستاں کہا جاتا ہے۔
تو وہ گل تو ہے اپنی جگہ پر الگ رہ کے، پھول تو ہے، لیکن پھول جب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو گلستاں کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے سب الگ الگ ریاستیں ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں، ہماری کنٹری میں موجود ہیں، لیکن جب یہ ساری آپس میں ملتی ہیں تو ایک قوم کہلاتی ہے، اور اس قوم کا نام ہندوستانی قوم ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری قومیت ہندوستانی ہے۔ بے اعتبار قوم ہم ہندوستانی ہیں، بے اعتبار مذہب ہم مسلمان ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا کہ جیسے مرکز کے اندر ہمیں الگ الگ ریاستیں ملتی ہیں، ریاستوں کے الگ الگ مسائل ہیں، اور ان مسائل پر اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں، زبان کے نام پہ لڑائی جو ہے وہ، مذہب کے نام پہ لڑائی، ذات کے نام پہ لڑائی، تہذیب کے نام پہ لڑائی، یہ ساری لڑائیاں اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی جب یہ سارے گل، سارے پھول اور ساری ریاستیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، تو پھر یہ قوم جو ہے ہماری ہندوستانی قوم کہلائے گی۔ تو یاد رکھیے ہمیں قوم بن کے رہنا ہے، ہمیں علاقائیت، ہمیں جو ہے وہ سارے ہر جگہ کے الگ الگ مسائل ہیں، لیکن اگر ہمیں ہندوستان کے آئین اور اس کی دستور کی بقا کے ساتھ کام کرنا ہے تو ہمیں یاد رکھیے گا کہ ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا۔ اسی طرح سے بالکل مذہب اسلام میں ریاستوں کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی مذہب اہل سنت، مذہب تشیع، مذہب دیوبند، مذہب یہ سارے الگ الگ جو ہے یہ مذاہب ہیں، لیکن جب یہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو اسے دین کہا جاتا ہے۔ جیسے ریاستوں کا اجتماع ہمیں قوم بنا کے رکھتا ہے، اسی طرح سے ہمیں جب مسلکوں اور مذاہب کا اجتماع ہوگا تو وہ دین کہلائے گا، اور دین ہمارا اسلام ہے، اور اسلام کے فالورز مسلمان ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ مذہب ایک شریعت ہے جس پر ہمیں نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، جو ہے وہ نصاب زکوٰۃ کیا ہے، وہ خمس کا نصاب کیا ہے، جہاد کے آداب کیا ہیں، تولی و تبرع کیا ہے، امر و نہی کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ ہے مذہب۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ کے مذہب سے مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب جو اس وقت سخت علیل ہیں، اور ایرا میڈیکل کالج لکھنؤ کے اندر انتہائی نگہداشت والے وارڈ میں رکھے گئے ہیں، کہ جہاں لکھنؤ کے تمام نامور ڈاکٹر حکیم الامت کو جو ہے وہ شفا بہم پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، ادویات کی تجویز ہو رہی ہے۔ علامہ کو، حکیم الامت کو نمونیا نے گھیرا ہوا ہے۔ ہمارے لکھنؤ میں بزرگ اور مشہور شاعر اور سماجی کاموں میں پیش رہنے والے جناب عشرت لکھنوی صاحب سے ابھی میری اس پروگرام سے پہلے جو ہے وہ حکیم الامت مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ ابھی وہ روح بصحت ہیں، خدا کرے کہ یہ چراغ جلتا رہے، کیونکہ اس چراغ نے ہی یہ فلسفہ مجھے دیا تھا جو میں نے سنا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ دین میں رہ کر مسلمان اپنے کو ثابت کرنا ہے، ہمیں مذہب میں رہ کر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی یہ ثابت نہیں کرنا ہے۔ یہ اپنے جیسے ریاستوں کے مسائل ہیں، یہ رہیں گے، جیسے ریاستیں تقسیم ہیں، ریاستوں کے اختیارات ہیں، لیکن اس کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے یہ مذاہب جو ہیں وہ اسی اسلام سے نکلے ہوئے ہیں، لہذا مذہب کا چشمہ لگا کر ہم اسلام نہ دیکھیں، بلکہ اسلام کے آئینے میں ہم مذاہب کو دیکھیں، تب جا کر کے، اور ظاہر ہے کہ اسلام ایک نظام دے رہا ہے، اور آج پوری دنیا کو جو اسلام سے جو ہے وہ خار ہے، بیر ہے، جو پوری دنیا کے سیاستداں اور شیطنت پسند ذہنیت کے مالک، صہیونیت کے مالک، اسرائیلیت کے مالک، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اس بات کی کوشش میں ہیں کہ الگ الگ خانوں میں عالم اسلام کو بانٹ کر ان کی پہچان مذہب کے حوالے کر دی جائے۔ حکیم الامت نے فرمایا تھا، جو مجھے اچھی طرح سے جملے یاد ہیں، کہ اپنی شناخت اس لیے دین کے حوالے سے کراؤ کہ دین تمہیں ایک مکمل نظام دے رہا ہے۔ اور آج مغربی دنیا یا دنیا پر حکومت کرنے والی، اپنا تسلط اور اپنا پنجہ گاڑ کر کے حکومت کرنے والی طاقتیں جو ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کو ہم نماز سے نہیں روکیں گے، مسلمانوں کو ہم روزے سے نہیں روکیں گے۔ یہ کسی نے نہیں روکا، حتیٰ کہ انگریزوں نے بھی نہیں روکا، کہیں نہیں روکا گیا، ہر جگہ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ مطلب سارا مسئلہ ہے نظام کا۔
آج ہمارے اوپر جو نظام مسلط ہے وہ مغرب کا نظام ہے، ہمارے اوپر جو نظام مسلط ہے وہ اسرائیلیت آمیز ہے، ہمارے اوپر جو نظام مسلط ہے وہ بھی اگر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے تو وہ سعودیت ہے، وہ بحرینیت ہے، وہ امارات ہے، کہ جس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، نہ صرف تسلیم کر لیا بلکہ ابھی الاتحاد کی فلائٹ اسی ہفتے جو ہے تل ابیب میں جا رہی ہے، اور باقاعدہ طور پر ابو ظہبی سے اور اسرائیلی ریاست کا پوری طرح سے فلائٹ کی آمد و رفت، تجارت کے فروغ اور تمام چیزیں جو ہے وہ کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں۔ لہذا ایسے ماحول میں ہمیں فکر کرنا ہوگا کہ ہمیں جس نظام کے حوالے سے زندگی کرنا ہے، یاد رکھیے گا کہ ہمیں مذہبی بن کر کے نہیں بلکہ دینی بن کے زندگی گزارنا ہوگی، کیونکہ جہاں دین ہوگا وہاں نظام ہوگا۔ آج مغربی دنیا اپنا نظام ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتی ہے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں آپ تمام اپنے حاضر ہونے والوں کا، ہمارے ایاز نقوی صاحب جموں سے، وصال اصغر صاحب جو ہے وہ جڑ رہے ہیں، ہمارے صابر نسیم صاحب ہیں، یہ سارے ہمارے سمر بھارتی ہمارے چھوٹے بھائی ماشاءاللہ ہمیشہ صحت مند پوسٹ جو ہے وہ جواں سال اور جواں فکر۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر آپ جیسے لوگ آئیں کہ جو جگہ جگہ سے اسلامو فوبیا کے نام پر پھیلائی گئی چیزیں ہیں انہیں دنیا کے سامنے پیش کریں کہ القاعدہ اسلام نہیں ہے، داعش اسلام نہیں ہے، لشکر طیبہ اسلام نہیں ہے، انڈین مجاہدین اسلام نہیں ہے، لشکر جھنگوی اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام نام ہے جو خدا کے بھیجے ہوئے نظام کا، اور شریعت نام ہے نظام مصطفیٰ کا۔ جب یہ دونوں نافذ ہوں گے تو یاد رکھیے گا دنیا میں ایک نظام ہوگا جس کا نام اسلام ہوگا، کہ جس کے لیے آج عرب ممالک نے اسرائیل اور مغربی طاقتوں کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اپنے نظام کو پارا پارا کر دیا، اور اسی نظام کی بقا کے لیے ایک ایران ہے جو اس وقت تنہا بول رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دیکھو جب اسلام پر عمل کرنا ہوگا تو ہمیں مذہبی عصبیت سے اوپر اٹھنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران شیعت پر مشتمل ایک کنٹری ہے، لیکن اپنے ساتھ اور اپنے سینے سے لگائے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کو چل رہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مذہبی عصبیت جو پیدا ہوئی ہے یا اختلافات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، کیونکہ یہ دین پر شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہیں یہ اختلافات، اور اس کا تعلق علم سے ہے۔ یہ ہمارے فقہی اختلافات ہیں، اور فقہی اختلافات نظام کے اختلافات کے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ نظام اسلام ہے اور نظام الہی ہے، اور اسی نظام میں جب حضور ختمی مرتبت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پریکٹیکل طور پر ڈھل کر آگے بڑھتی ہے تو اسے شریعت مصطفیٰ کا نام دیا گیا۔ شریعت مصطفیٰ اور دین الہی کو جب ملایا گیا تو ایک پریکٹیکلی نظام کائنات ملا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب تک دنیا میں نظام اسلام کا قیام نہیں ہوگا اس وقت تک نظام عدل نہیں آئے گا، کیونکہ عدل اصول دین میں ہے، فروع دین میں نہیں ہے۔ عدل دین کا حصہ ہے، مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ مذہب کو دین سے بھیک لینا پڑے گی عدل کی، ظاہر ہے۔ اس کے لیے ہمیں غور کرنا ہوگا، فکر کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ داڑھیوں میں اسلام، یہ حکیم الامت مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے اپنی جگہ جگہ کے پیغامات میں، اپنی تقریروں میں، خدا انہیں روبہ صحت کرے، خدا یہ چراغ ہماری قیادت کا اپنی روشنی کے ساتھ باقی رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اودھ میں بھی ہمیں اندھیرا دکھائی دے رہا ہے، کہیں کسی گھرانے میں نہیں، بلکہ ہمارے آیت اللہ امیر العلماء بھی جو ہے وہ کبیر سنی کی طرف، اور اللہ انہیں بھی زندگی دے، علامہ آغا روحی صاحب اور دیگر اکابرین، چاہے بنگال دیکھ لیں، چاہے آپ دکن کی طرف دیکھ لیں، چاہے مہاراشٹر کی طرف دیکھ لیں، دہلی کی طرف دیکھ لیں، کہیں پر ایسا چراغ قیادت کا جو اپنی روشنیوں کے ساتھ تمام مسلکوں میں بکھرا ہوا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو شکایتیں ہو جاتی ہیں، جب تقسیم اموال کا مسئلہ آتا ہے نا تو مولائے کائنات سے جناب عقیل نے سوال کر کے دنیا پہ یہ ثابت کر دیا تھا کہ بھائی بھی اکثر بھائی سے شاکی ہو جاتا ہے اور شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس وقت امیدیں لوگوں کی بدھنے لگتی ہیں، اور امیدیں باندھنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آیا میری یہ امیدیں کس حد تک جائز ہیں اور کس حد تک ناجائز ہیں۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا
کا مقام ہے۔ لہذا ہر ذات جب معصوم ہستیوں کے زمین پر کرۂ ارض پر دشمن ملے، زہر دغا دیا گیا، سب کچھ کیا گیا، تو ہر ایک کے، میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، کس کے نہیں ہیں؟ لہذا سوشل میڈیا کا استعمال ذاتیات کو اچھالنے کے لیے نہیں بلکہ ذاتیات کو بلند کرنے کے لیے، اس لیے کہ جب معاشرے میں ذات کو بلند کرنے کا چلن ہوگا تو ہمارے ہی آپ کے نونہال اس میں بلند کیے جائیں گے، دوشپا اٹھائے جائیں گے، اور انہی کی جو ہے جے جے کار ہوگی، اور انہی کی تعریفیں ہوں گی، اور انہی کے جو ہے وہ نظام کو جو کردار میں ڈھل کر نظام مصطفیٰ آیا ہے وہی دنیا کے سامنے آگے بڑھایا جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ ہم بچوں کو اچھی نوکریاں دلا کر، بچوں کو اچھا کاروبار دلا کر اپنی ذمہ داریوں سے پوری نہیں ہو جاتے، بری نہیں ہو جاتے، بلکہ ذمہ داریوں سے عہدہ برا اس وقت ہوں گے کہ جب ہم اپنی نسلوں کو اس نظام کے حوالے سے خبردار کریں۔ ہمارے حکیم الامت ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے فرمایا کہ داڑھیوں میں اسلام تلاش نہ کرو، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ جہاں داڑھی میں اسلام تلاش کیا جاتا ہے وہاں پر مذہب نظر آئے گا، جہاں اسلام میں داڑھی ہے وہاں نظام نظر آئے گا۔ لہذا نظام اسلام یہ ہے کہ ہم اس کو پورے نظام کے ساتھ نافذ کریں۔ اس نظام میں اللہ کی توحید بھی ہے، اس نظام میں عدل بھی ہے، اور عدل اس قانون کا نام ہے جو پوری دنیا سے تنہا اکیلے اپنے دم پر عدل ظلم کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوگا تو ہر طرف عدل ہی عدل ہوگا، انصاف ہی انصاف ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کے نظام کی طرف نگاہ کریں جو ہمیں بہت بلند کرتا ہے، فرقوں کی چنگل سے آزاد کرا کر کے ہمیں فکری معراج عطا کرتا ہے۔ وہ ہے نظام الہی جس میں توحید بھی ہے، عدل بھی ہے، رسالتیں بھی ہیں، امامتیں بھی ہیں، اور قیامت کا یقین بھی ہے۔ جب یہ 5 چیزیں اکٹھا ہوتی ہیں، حالانکہ برادر اسلام میں سواد اعظم میں یہ میں نے 5 چیزیں جو دی ہیں یہ مکتب تشیع میں ہے، ورنہ سواد اعظم میں توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے۔ حالانکہ یہ توحید سے نبوت کو عدل جوڑتا ہے اور نبوت سے قیامت تک کے درمیانی فاصلے کو امامت جوڑتی ہے۔ لہذا اس طرح یہ 5 اصول دین ہیں جو نظام الہی میں، دین اسلام میں عقیدہ بنا کر کے دیے گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نظام کو نافذ کرنے کی فکر کریں، اور اس کے لیے میں اپنے ان نوجوانوں سے کہ جو پڑھے لکھے ہیں، جو ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں، انہیں چاہیے کہ اس طرح کے مطالب کو اپنے علماء سے، اپنے اسکالرز سے، اپنے پڑھے لکھے طبقے سے صحت مند فکر کو دنیا کے سامنے پیش کریں، تاکہ جو زہر سپلائی کیا جا رہا ہے اسلام دشمن طاقتوں کے ذریعے، اس کے لیے ازالہ بھی ہو سکے اور زہر کو امرت میں بدلا جا سکے، زہر کو جو ہے وہ مٹھاس میں تبدیل کیا جا سکے۔ اور اس کے لیے لازم ہے ہمارا وہ کردار کہ جو ہمیں ایک طرف نظام الہی کے ساتھ حب الوطنی بھی سکھاتا ہے، لہذا وطنیت ہمیں قومیت عطا کرتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں مذہب کے نام پر، ہم ہندوستانی ہیں قوم کے نام پر، لہذا ہم ایک قوم ہیں، ایک قوم ہیں۔ مختلف ہمارے یہاں ایسی چھوٹی موٹی وارداتیں ہوتی رہی ہیں نہ سمجھو کی وجہ سے، ورنہ مذہب کبھی انسان کو پامال کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مذہب انسان کو زندگی عطا کرنے، قانون حیات دینے، کانسٹیٹیوشن آف لائف دینے، جیون کا سمویدھان دینے کے لیے ہے۔ کسی سے جیون چھیننے کا نام مذہب نہیں ہے، بلکہ جیون کو ایک ڈگر پہ لگا دینے کا نام مذہب ہے۔ لہذا یہ مذہب ہے، اور مذہب اور اسلام میں نے دونوں چیزیں بتائیں، دین و مذہب۔ دین اسلام ہے، مذہب ہمارے مسلک کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر ایک کو حق ہے کہ اپنے اپنے مذہب پر، اپنی اپنی مذہبی عبادت گاہوں پر اکٹھا رہیں اور ایک دوسرے سے جڑیں، لیکن جب نظام اسلام کی بات آئے تو ایک جگہ پر جمع ہو جائیں۔ ہاں، وہ ہرگز جمع نہیں ہو سکتا جو ناسبی ہے، جو اللہ و رسول پہ بہتان باندھتا ہے، جو اہل بیت رسالت سے دشمنی کرتا ہے، وہ ناسبی ہے، اور ناسبی کتے سے زیادہ نجس ہوتا ہے۔ لہذا ناسبیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تبرہ ہے۔ تبرہ دوستداران اہل بیت سے تبرہ نہیں ہے، تولا ہے۔ وہ دوستدار کسی مسلک میں ہو، کسی مذہب میں ہو، اگر وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ان سے مودت کی بنیاد پہ ملاقات کرنا ہے۔ اور اگر اہل بیت کی
دشمنی کرتا ہے کسی نہ کسی نہج سے بھی، تو چاہے وہ اپنے ہی مسلک میں موجود کیوں نہ ہو، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ناصبی ہے۔ ناصبی اللہ و رسول پہ بہتان باندھتے ہیں، ناصبی اللہ و رسول کے نظام کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ انہیں ناصبیوں کی ٹولی میں تکفیری بھی ہیں، داعش بھی ہیں، ایسی دوسری تنظیمیں کہ جو انسانیت دشمن بن کر کے کرۂ ارض پر انسانیت کو بانٹ رہی ہیں، جبکہ مذہب آیا تھا انسان کو انسان سے ملانے کے لیے، انسان کو انسان سے گلے ملانے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات ہماری دینی سماجی رفتار کے اس ہفت روزہ پروگرام میں، جو ایوری سیٹرڈے رات کو 10 بجے اسی آئی ڈی کے ذریعے آپ تک پہنچایا جاتا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے دینی رفتار کو اس لیے سمجھیے کہ ہمیں دین میں کس طرح رہنا ہے، اور ہمیں دین میں رہنے کے لیے کن پاور کی، کن طاقتوں کی، کس فکر کی، کس تھنک کی ضرورت ہے، اسے ہم اپنے علماء، اپنے مراجع، اپنے دانشوران قوم، اپنے اسکالرز، ان سب سے سنتے بھی رہیں، اسے لیتے بھی رہیں۔ ایک کیلا بھی کھایا جاتا ہے تو چھلکا اتار کے کھایا جاتا ہے، انار کے دانے بھی نکالے جاتے ہیں تو چھلکے پھینک دیے جاتے ہیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ غیر معصوم سے کوئی بھی کلام لیں، جو آپ کو اچھا لگے انار کے دانوں کی طرح چن لیں، ورنہ چھلکے آپ کو الگ کر دینے کا اختیار ہے۔ لہذا مخالفت نہ کیجیے۔ یہ لوگ جو مخالفت میں آ رہے ہیں، میں نے کہا کہ اگر اہل بیت کو نہیں مانتے تو مخالفت نہ کیجیے، اپنے آپ کو کتوں سے زیادہ نجس ہونے سے بچائیے، اہل بیت سے دشمنی نہ کیجیے۔ اسی طرح جیسے اہل بیت کو اگر نہیں مان سکتے تو اہل بیت سے دشمنی نہ کیجیے، سب و شتم نہ کیجیے۔ اسی طرح اگر آپ کو مراجع قبول نہیں ہیں، علماء قبول نہیں ہیں، تو سب و شتم نہ کیجیے، غلط تحریریں نہ لکھیے، غلط کمنٹ نہ پاس کیجیے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہیں پر تو کوشش اس بات کی کیجیے کہ جتنا بڑا قد ہے اس سے بڑا قد اس سے مواخذہ کرے گا، اس سے بڑا اگر قد ہے، مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو مجھ سے بڑا عالم مجھ سے جو ہے وہ مواخذہ کرے گا، اور یہی ادب کا سلیقہ بھی ہے اور یہی دستور بھی سکھاتا ہے۔ لہذا چھوٹے، ہم سے چھوٹے جو ہیں انہیں خاموش رہنا پڑے گا اس وقت تک۔ اسی طرح سے سماج چلے گا کہ سماج میں بھی اگر کہیں پر کوئی کوتاہی کسی جونیئر سے ہوتی ہے تو اس کا سینئر اس کا مواخذہ کرے گا۔ جونیئر کو مواخذہ کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ وہ کھلی آنکھوں سے فیصلے کا انتظار کرے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، عقل کی بنیاد پر پرکھے، نہ سمجھ میں آئے تو تقلید کرے۔ یہی تقلید ہے۔ لہذا دین میں جو ہمارے یہاں ہے نظام تقلید، وہ نظام تقلید ہے ہی اس لیے کہ دنیا کو نظام الہیہ سے روشناس کرا سکے اور دنیا کے سامنے دین کی حقیقی تصویر پیش کرے، اور یہ بتاتا رہے کہ مذہب الگ ہے، دین الگ شے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین ایک ہی ہے، آدم سے لے کے صبح قیامت تک مسلک اور مذہب تبدیل ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ایران ہو یا عراق ہو، ہمارے آیت اللہ خامنائی رہبر انقلاب اور ہمارے آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی مرجع علی قدر، ان تمام لوگوں نے مساکلک اسلامیہ کے لوگوں سے جو محبت کا پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ سنی ہمارے بھائی ہی نہیں ہیں بلکہ نفس و جان ہیں۔ اس لیے نفس و جان ہیں کہ مدرک ایک ہے، ولایت علی ابن ابی طالب، مطلب ایک ہے ہمارے یہاں محبت اہل بیت طیبین و طاہرین۔ اور یہ دونوں چیزیں اس لیے اللہ کی عدالت کے حوالے ہم معاملات کو کریں اور اس بات کے حتی المقدور کوشش کریں۔ میں معذرت خواہ ہوں آپ سب سے کہ دینی سماجی رفتار میں آج یہیں پر گفتگو کو ٹھہراتے ہوئے کہ ہمارے نوجوان آگے آئیں، اور ہمارے مراجع علی قدر نے بھی کہا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں اور صحیح استعمال کر کے اسلام کی صحیح تصویر کو آج دنیا کے سامنے پیش کریں، جذباتی نہ ہوں۔ کسی کی پوسٹ سے اگر کوئی اعتراض ہو تو مغلظات، غلط باتیں، غلط کمنٹ یہ کر کے خود ہم اپنی ذات کا، اپنی تہذیب کا، اپنے کلچر کا پتہ دیتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرے خون، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر جو اکثر لوگ ایک دوسرے سے الجھ کر ایک دوسرے سے دشمنیاں اور بھڑاس نکال رہے ہیں، یہ بزدلوں کا وتیرہ ہے۔ ورنہ جگر مند افراد سامنے بیٹھتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کر مباحثہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اس سے نتیجہ نکالتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح سے
नतीजा निकालने की तरफ गामेज़न हों। एक दूसरे को नीचा दिखाना छोड़ दें, कोशिश करें ऊपर बिठाएं। जब आप किसी को ऊपर बिठाएंगे तो उससे ऊपर आपको बिठाने वाले लोग मौजूद होंगे। जब तसव्वुर ऊंचाइयों का होगा तो हमेशा इंसान बुलंदी की तरफ देखेगा, और जब हम एक दूसरे की टांग घसीटते हुए पस्तियों की तरफ ले जाएंगे तो जहन पस्तियों की तरफ सोचेगा। सुम्मा रददना हो असफला साफिलीन, और जिन्हें रद्द कर दिया गया वो पस्तियों की अमीक जो है वो चाह की तरफ, पस्तियों की अमीक खाई की तरफ पहुंच गए हैं। लिहाजा आज इस हफ्ते दीनी समाजी रफ्तार में यहीं पर गुफ्तगू को तमाम करते हैं, और आप सबके हम शुक्रगुजार हैं कि आपने दीनी समाजी रफ्तार को कामयाब बनाने में, जुड़ने में अपना कीमती वक्त निकाल करके इसे समाअत किया है। और जितने आने वाले हैं हमारे भाई शाहिद अली साहब, हमारे वफा अब्बास साहब, हमारे बिसात असगर साहब, बहुत सारे लोग इससे जुड़े, बहुत सारे बुजुर्गों के चेहरे नज़र आए मेरे सामने, उलमाए कराम के चेहरे नज़र आए सामने। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप सबको मौला हमेशा तरक्कियाँ अता करे, बुलंदियाँ अता करे, मकसद में कामयाबी अता करे। मकसद एक हो, नेक हो, और नेक मकसद में कामयाबी हमारा जो है वो हक है। लिहाजा मैं आप सबसे भी दस्तबदुआ गुजारिश गुजार हूँ कि मेरे हक में भी दुआ करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह इस लॉकडाउन के माहौल से गुजरते हुए जो हमने दीनी समाजी रफ्तार को, इसे और भी मुअस्सिर बनाया जाएगा। आने वाले वक्तों में हमें इस बात की हत्तल मकदूर कोशिश करना है कि इसे एक स्टूडियो में चेंज करके मुख्तलिफ शख्सियात से भी आपसे रूबरू कराया जाए, दीनी समाजी रफ्तार में मेहमानों का भी इस्तकबाल किया जाए। इंशाअल्लाह ये प्रोग्रेस जारी है अगर आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे, आपकी हौसला अफजाई रही। मैं आपसे दस्ते अदब जोड़ के कहता हूँ कि इसे शेयर करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, अपने अपने यहाँ शेयर कीजिए, अपने बेहतरीन कमेंट या जो आपको नज़र आ रहा है, जो कुछ कमियां नज़र आ रही हैं, जो कुछ आप कहना चाहते हैं, वो ज़रूर आप अपने कमेंट में लिखते जाएं। इंशाअल्लाह इसे मैं पढ़ता रहूँगा। आने वाले आइंदा हफ्ते जो है वो इंशाअल्लाह उस पर भी गुफ्तगू करने की हत्तल मकदूर सही कोशिश करूँगा। और इसी के साथ आप सलामत रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए, मौलाए मुत्तक़ियान का साया रहे, परचम अब्बास से गाजी की हवाएं मिलती रहें, पूरी दुनिया आबाद रहे, जुल्म का खातिमा हो, हक का अदल का बोलबाला हो। यही इस्लाम का पैगाम है। जा अल हक व ज़ाहक़ल बातिल इन्नल बातिला काना सहूका। वाखिर दावाना अनिल हम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।